وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سامعین مکرم، آج یہ تقریب نہ تو کسی سیاسی جماعت کا کوئی اجتماع ہے اور نہ ہی کسی خاص مذہبی تنظیم کا اجتماع ہے، بلکہ یہ خالصتاً چادر اوڑھ تحریک کے زیر اہتمام چادر اوڑھ کانفرنس ہے اور ذکر حسنین کریمین، ذکر اہل بیت کی پرسات کیفیتوں پرکیف ساتوں کو حصول کے لیے اور انوار و برکات کے حصول کے لیے منعقد ہونے والا پروقار اجتماع ہے، جس میں آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کو میزبان کی طرف سے خوش آمدید کی خاص نوازش کی جو خوشخبری ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دربار عالیہ چورا شریف کے درباری نعت خواں واجب الاحترام جناب حافظ محمد رضوان صاحب نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حافظ محمد رضوان صاحب مجددی نعت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ سنا دے آج کچھ شبیر دار تذکرہ عظمت سنا دے آج کچھ شبیر دار مصطفیٰ کی جان دار حیدر شبیر دار
مصطفیٰ کی جانبا کہ حیدر تصویر ذات کربلا سارا پہیار عشق دا کرتے گیا کہ جو کچھ کول سی اللہ تو سب کچھ دے گیا اے کدی طاقت کے ہتھاں وچ بچڑے مار دے والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت، میں ایک ایسے آستانے پہ سب کھاتا قدم کھڑا ہوں کہ جس آستانے سے میری نسبت ہے اس کو بھی اس آستانے سے صحیح ملی تھی. میری مراد اعلیٰ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے آستانے سے میری نسبت ہے اور ان کو یہاں سے تاج بری کا اعزاز حاصل ہے. تو میں اپنے ہی پیر خانے میں حاضرین، یہ مملکت خداداد پاکستان ایک تاریخی حقیقت ہے اور مجھے یہ بات قائد کشمیر چودھری غلام عباس خان جو حضرت امیر ملت کے مجاز خلیفہ تھے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جن دو شخصیتوں کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، ایک سردار عبدالرحمن نشتر اور دوسرے چودھری غلام عباس خان تھے. چودھری غلام عباس خان جو تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل تھے اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان اسی تحریک کے علمبردار ہیں. ہمیں یہ بات حضرت چودھری غلام عباس خان نے بتائی کہ سری نگر میں حضرت امیر ملت تشریف فرما تھے اور قائد اعظم تشریف لائے. آپ نے دو جھنڈے ان کو عنایت فرمائے، ایک سبز رنگ کا تھا ایک سیاہ رنگ کا تھا. آپ نے فرمایا سبز رنگ مسلم لیگ کا مسلمانوں کا جھنڈا ہے اور اس کے علاوہ ہر جھنڈا کفر کا جھنڈا ہے. اور پھر امیر ملت نے ببانگ دہل یہ بات کہی کہ مسلم لیگ کو ووٹ دے کے پاکستان بناؤ. اور جو اجتماع تھا علماء و مشائخ کا، اس میں آپ نے فرمایا جو تحریک کے پاکستان کا ساتھ دے گا اسے عزت حاصل ہوگی اور جو اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ رسوا ہوگا. پھر دیکھا کہ ہر کوئی تحریک پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی مستحکم کرتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ مشائخ اسلام کی تحریک تھی، پیران طریقت کی تحریک تھی اور انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. حضرت امیر ملت نے فرمایا، امیر ملت جب سرزمین پورا شریف جاتے تھے تو ایک دفعہ میرے مرشد حضرت پیر اختر حسین شاہ صاحب تشریف لائے تو امیر ملت اپنے پیر خانے میں تھے. تو ان کی قدم بوسی کے لیے پیر اختر حسین شاہ صاحب نبیرہ امیر ملت تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ پیر اختر حسین تشریف لا رہے اور آپ نے قلعہ مبارک اس وقت شملہ مبارک پوچھا تھا اور آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پیر خانے میں حاضری کا تمہیں پتہ نہیں، یہ میرا پیر خانہ ہے، میں نے تو یہاں کے بھی جوتے نہیں پہنے ہو، یہ کھلا نہیں غلامی کا پٹا ڈال کے دراؤ. یہ سبق ہمیں فخر سادات امیر ملت کے در سے ملا ہے کہ ادب دین ہے اور دین ادب ہے. بے ادبی
نامرادی ہے. اور آج کا دن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سردار نداد دست در دست یزید. یہ پیران طریقت جب اس ملک میں انگریز کے قانون کی بات چلی تو امیر ملت کھڑے ہوئے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ کم سنی کے نکاح کی پابندی تھی. آپ نے فرمایا مملکت ہند برطانیہ کی ہو لیکن محمد رسول اللہ کے دین شریعت کے خلاف قانون قبول نہیں. انگریز کو جس کی حکومت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا امیر ملت کی تحریک پہ وہ آج واپس لینا پڑا. یہ ملک مشائخ کا ملک ہے, یہ ملک علماء کا ملک ہے. قائد اعظم نسبت والے تھے اور وہ نسبت سری نگر میں ادا ہوئی. امیر ملت کی مجلس میں آپ نے قائد اعظم کو باقاعدہ اپنی طرف سے نسبت عطا فرمائی. اس لیے آستانوں سے نسبت رکھنے والے لوگوں پاکستان کو اپنی میراث سمجھو اور اس کی حفاظت اپنا جزو ایمان سمجھو. ہمیں فخر حاصل ہے کہ آج بھی وہ خاندان وادہ چورا شریف دین محمدی کی آبیاری حفاظت کے لیے سر پر کف ہے. اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے, جو فرقوں کا دور ہے, حضرت قبلہ کبیر ملت نے چادر اور تحریک شروع کر دی. سنت مصطفی کا جھنڈا بلند کر کے یہ بتایا کہ سرزمین پاکستان میں محمد رسول اللہ کی شعار اور محمد رسول اللہ کی سنت کی بلندی جو ہے وہ اس کے تحفظ کی ضمانت ہے. میں اس آستانے پر حاضری اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں. دو قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں, ایک صاحب نسبت ہیں اور دوسرے صاحب عقیدت ہیں. ہر دو کو یہ کہ پاکستان کی مضبوطی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. وہ پاکستان جس کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, وہ پاکستان جو ایک روحانی طریقت کی بات ہے اور وہ طریقت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں بننے والے پاکستان, لیلۃ القدر میں بننے والے پاکستان, شب قرآن میں بننے والے پاکستان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے پاکستان کی حفاظت اپنا دین سمجھو. اپنے گھروں میں چادر اور تحریک درکت شریعت اسلامیہ کی تحریکت ہے, ایک پردے کی تحریکت ہے, پاکستان کے تحفظ کی ضمانت کی تحریک ہے. الحمدللہ رب العالمین. محمد مظفر مرزا صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے معزز مہمان خطیب پاکستان فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد فاروق صاحب سعیدی ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب سعیدی. سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرامی مل کر بآواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت سے پیش کریں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. تیسری مرتبہ پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ. مسند نشین عز و جاہ حضرت عالی مرتبت فخر دودمان خانوادہ نقشبند اور چشم و چراغ خاندان چورا شریف حضرت خواجہ خواجگان قبلہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین دربار عالی وقار اور بارگاہ فلک پائےگاہ چورا شریف صاحبزادگان والا تبار جناب سید صاحبزادہ مصطفی حیدر صاحبزادہ سید ثقلین حیدر اور اسٹیج پر تشریف فرما ارباب علم و حکمت سید سبطین حیدر شاہ صاحب آپ کے خلفائے کرام اور اسٹیج پر جلوہ فرما ارباب دین و دانش اور اصحاب علم و فضل اور تا حد نظر بیٹھے ہوئے حاضرین، اللہ رب الارباب جل وعلا آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن شہدائے کربلا کی یاد میں یہ عظیم الشان اجتماع موسوم بچادر زہرا کانفرنس اور اس سیدہ عالم سبحان اللہ ملکہ کونین سیدہ دارین بنت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر اور ان کے خانوادہ مقدسہ کے افراد اور رجال کی یاد میں، ان کے صغار و کبار کی یاد میں یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے جس کا عنوان ہے چادر زہرا کانفرنس. اور حضور قبلہ گاہی
پیشوائے سلسلہ نقشبندیہ حضور مجھے یہاں محدث اعظم ہند ابو البحامد سید محمد محدث کٹھوچوی رحمت اللہ علیہ کا وہ لافانی شعر یاد آ رہا ہے جو اس کانفرنس کے حسب حال ہے. توجہ کیجئے اور ایمان تازہ کریں. تحریک پاکستان کے لیڈر سید محدث کٹھوچوی فرماتے ہیں شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. حضرات محترم توجہ کیجئے. یہ جو اس خانوادے سے متعلق کو منصوب و معنون ہے میں ان سے بطور خاص مخاطب ہوں. توجہ اس دربار عالی وقار اور آستان عرش نشان کے غلاموں توجہ. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. بولیے سبحان اللہ. پھر بولیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. یہ وہ چادر ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم میں مطہر فرمایا. ارے جس چادر توجہ آیہ تطہیر کے مصداق سرکار کے ازواج مطہرات ہیں, سرکار کی مقدس بیویاں ہیں اور سیدہ فاطمہ کو مولا کائنات علی کو اور حسنین کریمین کو تو مختار کائنات نے اپنے اختیار سے شامل فرمایا ہے. اور کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا وقار و اکرام ہے کہ ان کو اپنے اختیار سے اس چادر میں شامل فرمایا. اور دوستو یہ حضرت قبلہ پیر صاحب کا ملت اسلامیہ پر احسان ہے کہ یہ چادر اور تحریک اس سیدہ کی یاد میں ہے کہ جس کے بابا نے کافر کی بیٹی کو بھی ننگے ساتھ نہیں دیکھا. غور فرمائیے کہ جس رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کافر کی بیٹی کو بھی چادر اڑائی, آج اسی سیدہ فاطمہ کے غلام اور ان کے خانوادے کے جگر گوشے اور غوث الاعظم کی اولاد اور پیران نقشبند کے شیخ الکل پیر کبیر علی شاہ صاحب پاکستان کی مسلمان بچیوں اور بیٹیوں کو چادر اڑا رہے ہیں. یہ گویا پیر صاحب پورے پاکستان کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اگر یہ فرض اور شاید میں نے سبقت لسانی میں فرض کفایہ کہہ دیا ہے. پیر صاحب پوری ملت کی طرف سے فریضہ ادا کر رہے ہیں. اور کیجئے حضور, آج کرب و بلا کے میدان میں آج کے دن مارے کئے کرب و بلا برپا ہوا. حق و باطل کی آمیزش, نور و ظلمت کا ٹکراؤ, حق و باطل کا تصادم ہے. سیدنا امام علی مقام جگر گوشہ رسول فرزند بطول راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگو قبا امام اہل وفا شہید خنجر جور و دفاع. حضور توجہ, امام حسین نے جو کمال دکھایا, مجھے کہنے دیجئے میں آپ کا دور افتادہ مسافر ہوں, میں ملتان سے آیا ہوں. قبلہ پیر صاحب کا کرم ہے کہ وہ اپنے غلاموں پر نظر شفقت فرماتے ہیں. اس عاجز فاروق سعیدی کا یہ جملہ دل کی کھڑکی کھول کے سنیے, دل کی تختی پہ لکھیے. میں آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں کہ یہ کربلا کے میدان میں جو کمال حضرت حسین نے دکھایا یہ دراصل سیدہ فاطمہ کے دودھ کا کمال ہے. اور توجہ, نبوت اور ولایت کو
شیر زہرا میں، سبحان اللہ، شیر دودھ کو کہتے ہیں، نبوت اور ولایت کو شیر زہرا میں اگر ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے۔ یہ اس چادر کا کمال ہے جس کے سائے میں جناب حسین پروان چڑھے، اس گود کا کمال ہے جس کے سائے میں علی کا بیٹا پلا، ارے اس دودھ کا کمال ہے جو سر سیدنا حسین کے خون کا جز پلا۔ اور خدا کی قسم سید عالم، میں سرکار کی ساری بیٹیوں کے در کا گدا ہوں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ بات یہ ہے کہ ساری بیٹیاں سرکار کی ہیں، آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ سیدہ طاہرہ، ملکہ عالم، مومنہ کاملہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں ہیں، سرکار کے صلب سے ہیں، مگر جو سیدہ فاطمہ کو کمال ملا کہ شہزادے فاطمہ کے ہیں، نسل رسول کی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اسی چادر کا کمال قیامت کے دن دیکھنا۔ اور چورا شریف کے وابستگان، ہمارے وہ مہمان بھی جن کا تعلق زندگی کے مختلف طبقات سے ہے، وہ توجہ کریں، اس چادر کا کمال قیامت کو دیکھنا۔ حضور قبلہ گاہی سیدی و مولائی قبلہ محمد سید محمد کبیر علی شاہ صاحب سیدہ مجدکم، حضور میرے جملوں پہ توجہ، اسی چادر کا کمال قیامت کے دن نظر آئے گا۔ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن ندا گونجے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے قیامت والو، اے میدان حشر میں آنے والو، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا وہ دیدنی، کیا دیدنی اور شنیدنی کیفیتیں ہوگی کہ جب میدان محشر میں ندا گونجے گی، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب آنکھیں بند ہو گئی، سر جھکے، کیوں؟ حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط۔ اے قیامت والو، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، پادب ہو جاؤ۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، حسنین کریمین کی ماں سیدہ فاطمہ، ہے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی عزت و کمال کے ساتھ، اپنے عوج و عروج، عوج و کمال کے ساتھ، اپنے جود و نوال کے ساتھ، اپنی متانت و وقار کے ساتھ ان صراط سے گزر رہی ہے۔ اے حشر والو، گردنیں جھکا لو، وہ چادر تطہیر کی مالکہ وہ سیدہ فاطمہ گزر رہی ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ فَتَمُرَّ مَا سَبْعِينَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، سیدہ فاطمہ 70,000 جنت کی حوروں کے ساتھ بجلی کی طرح پل صراط سے گزرے گی۔ آپ کو تو چادر کی تقدیس قیامت کو پتہ چلے گی، اور ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے فیشن بنایا ہے کہ اگر ہماری بیٹی ننگے منہ اور برہنہ سر میدان میں نکلے تو ہماری ثقافت و کلچر ہے، معاذ اللہ۔ اور تیری عزت، اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے میری بچی، تیری عزت اقوام غیر کی نکاری میں نہیں، سیدہ فاطمہ کی قدم، سیدہ فاطمہ کی گردرا چومنے میں ہے۔ حضور اقبال نے کہا تھا
بطول باشو بنہا شو عزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اے میری بہن تو بطول کی غلام بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا, چادر اوڑھ لے تاکہ تیری گود میں حسین کا غلام پرورش پائے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور کیسے تیری گود میں حسین کا غلام کھیلے گا؟ حسنین کریمین کا غلام تیری گود میں کیسے کھیلے گا جب تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنے گی, جب تو سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلائے گی, جب ان کے نقش قدم پر چلے گی تو پھر تیری گود میں حسین کا غلام پیدا ہوگا. حضور والا غور کیجئے, مجھے وہ منظر یاد آیا ہے, آپ اجازت دے تو میں دکھا دوں. مسجد نبوی ہے, بولیے سبحان اللہ. اگر یہ خالصتاً اس شریف ہوتا, اگر خالصتاً صوفیاء کا اجتماع ہوتا, کیونکہ اس میں ہمارے دانشور اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عمائد, اکابر اور اساطیر موجود ہیں, تو میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے کیا مسجد نبوی ہے, سبحان اللہ. محراب مسجد نبوی ہے, اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اور صحابہ کرام آقا کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں علیہم رضوان. اچانک سیدنا حسین سرکار کا بیٹا, آپ کا نواسا, آپ کا لاڈلا, آپ کا نور عینین, آپ کے جگر کا ٹکڑا حسین کھیلتا کھیلتا پشت نبوت پر بیٹھ گیا. حضرات توجہ کرنا اور میری جانب متوجہ رہنا. نماز ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت خدا ہو رہی ہے, فرض ادا کیا جا رہا ہے, مصطفیٰ کریم کا سر سجدے میں ہے اور نواسا پشت نبوت پر بیٹھ گیا. آقا نے سجدہ دراز کر دیا, تسبیحات طویل کر دی, پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی. بھئی اگر تیرا بیٹا, تیرا نواسا, تیرا پوتا تیری کمر پر بیٹھے, اللہ کی عبادت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, خدا کے سجدے کو اس بچے کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تیری نماز پوری ہونی چاہیے, بچہ کھیلے نہ کھیلے مگر حسین تیرے کھیل پر قربان, تیرے کھیل میں بھی عبادت خدا دراز ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بولیے ذرا اللہ آپ کا بھلا کرے, پھر بولیے. کربلا کا میدان تصور میں لائیے اور پھر یہ بات سنیے. حضرت حسین بیٹھے ہیں, آقا نے 71 مرتبہ تسبیحات پڑھی, 71 مرتبہ. اپنی مرضی سے شہزادہ اترا, سرکار نے سر مبارک اٹھایا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ خیر کرے, آج نماز میں کیا وحی نازل ہو رہی تھی؟ ارشاد ہوا نہیں. حضور کوئی احکام الہیہ کا نزول ہو رہا تھا؟ ارشاد ہوا نہیں. تو سرکار اتنا طویل سجدہ کیوں کیا؟ لسان نبوت نے فرمایا, سبحان اللہ. مخبر صادق نے فرمایا, سبحان اللہ. نبی غیب دان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا, میرے جگر کا ٹکڑا, میرے نازوں کا پالا حسین میری پشت پر بیٹھا تھا اور میرا دل نہ چاہا کہ میں اس کو ہٹا دوں, اسے اٹھا دوں, میں نے سجدہ طویل کر دیا. حضور اب دوسرا پہلو, دوسرا منظر, تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے. شہزادہ گھر گیا, اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی, امی جان آج بڑا مزہ آیا, آج ہم نے نانا سے عجب کھیل کھیلا ہے. جناب مشتاق قرائی صاحب توجہ ہے, میں آج نانا سے کھیل کھیل کر آیا. بیٹا کیسا کھیل کھیلا؟ سیدہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کیسا کھیل کھیلا؟ عرض کی امی جان آج ابا جان نانا جان نماز پڑھ رہے تھے تو میں پشت پر بیٹھ گیا اور پشت پر بیٹھا اور جب تک اپنی مرضی سے نہیں اترا نانا جان نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا.
اور معتقدین مریدین متوسلین توجہ کرنا میری بات پر. شہزادی ناراض ہوئی اور فرمایا حسین یہ کوئی کھیلنے کی بات ہے؟ میرے بابا جان کو تکلیف ہوئی ہوگی, تم جتنی دیر بیٹھے رہے بابا نے سر نہیں اٹھایا تو تیری وجہ سے سجدہ طویل ہوا, تیری وجہ سے بابا جان کو سر اٹھانے میں توقف کرنا پڑا. ہائے ہے حضرات, خدا کے لیے یہ میرا جملہ سنیے. جب شہزادے نے یہ سنا ہوگا نا تو عرض کیا ہوگا میرا وجدان کہتا ہے, میرا ذوق کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے حضور قبلہ گاہی. شہزادے نے کہا ہوگا امی جان ناراض نہ ہونا, میں اس کا بدلہ اٹھاؤں گا. بولیے سبحان اللہ. اے حسین ابن علی کے نام لیواؤ, اے ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضی حسنین کریمین شہیدین سعیدین ازواج و اصحاب و اولاد رسول کے ماننے والوں, اے سنیو حنفیو توجہ, اے حسین کے غلاموں توجہ کرنا. عرض کیا ہوگا امی جان حضور میں دست بستہ, چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں, جہاں بغیر وضو نام لینا سوء ادب ہے. شہزادے نے کہا ہوگا حضور قبلہ میں آپ کے توسط سے یہ جملہ آپ کے مریدین تک پہنچا رہا ہوں. عرض کیا ہوگا امی جان میں اس کا بدلہ دوں گا. توجہ کرنا حاضرین زائرین مریدین متوسلین توجہ. شہزادے نے عرض کیا ہوگا امی جان میں اس کا بدلہ دوں گا. کیسا بدلہ امی حضور؟ عدد کا بدلہ عدد سے, سجدے کا بدلہ سجدے سے. حضور میں دست بستہ میں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ شہزادے نے کہا ہوگا امی جان عدد کا بدلہ عدد سے, 71 تسبیحات کا بدلہ 72 تن کی قربانی سے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ توجہ امی جان, میں عدد کا بدلہ عدد سے کیسے 71 تسبیحات کا بدلہ 72 تن کی قربانی سے دوں گا. سنیے چورا شریف کے اس خیابان کی مقدس فضاؤں میں سانس لینے والوں, اس خیابان چورا شریف میں باادب حاضر باش آنے والوں, سر خمیدہ اور دست بستہ بیٹھنے والوں, سنو میں اس کا بدلہ دوں گا. دیکھتے کیسے بدلہ دے گا. حضور خدا کے لیے مجھ میں یارائے سخن نہیں, مجھ میں تاب گفتار نہیں, مجھ میں مجال بیان نہیں. میں آپ کو, میں قبلہ پیر صاحب کو وسیلہ بنا کر یہ جملہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. شہزادہ بولا ہوگا امی جان عدد کا بدلہ عدد سے, توجہ ہے آپ کی, اور سجدے کا بدلہ سجدے سے. بیٹا وہ کیسے کہ 71 تسبیحات پڑھی نانا جان نے, میں 72 تن قربان کراؤں گا. اور نانا امی حضور سجدے کا بدلہ سجدے سے دوں گا. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کر تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, توجہ کی. بیٹا کیسے سجدے کا بدلہ سجدے سے؟ امی حضور نانا نے جتنا لمبا سجدہ کیا ہے, جتنی بار تسبیحات پڑھی ہیں, سجدے سے سر اٹھایا تو ہے. جو لوگ اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی فارغ کر کے بیٹھے, میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. میں حسین شہید کربلا کے لہو کو خراج پیش کرنے والوں سے مخاطب ہوں. نانا جان نے سجدے میں سر رکھ کر سر اٹھایا تو ہے. اپنی حضور مجھے تیرے مقدس دودھ کی قسم, مجھے تیری مقدس گود کی قسم, امی حضور مجھے تیرے بابا کی زلف ہائے معمر و منور کی قسم, میں ایسا
ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا کہ سر رکھ کر قیامت تک نہیں اٹھاؤں گا۔ اور سنیے، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، اور یہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، ہم رزق و خروج سے مبرہ ہیں، ہم حسینی ہیں۔ بولیے، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی۔ اور میرا یہ ایک جملہ سنیے، ایک نکتے کی بات ہے، ایک بی علم کی زبان سے غالباً عالمان نکتہ اسے ہی گوارا کر لیجئے کہ شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہیں جو سر قلم کرنے والے تھے، اور ظالمو تم نے جس کا سر کاٹا اس کا سر تو بلند ہے۔ استاد زمن مولانا اثر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سر بسجدہ رہنے والے سر چڑھے نیزوں پہ آج، سر بسجدہ رہنے والے سر چڑھے نیزوں پہ آج۔ حضور امام حسین کا سر اٹھا ہے اور قافلہ جا رہا ہے، اہل بیت کا قافلہ جا رہا ہے کوفہ، پھر دمشق، ابن زیاد بدن ہاتھ کا دربار ہے، پھر اس کے بعد حکمران کا دربار آئے گا۔ امام حسین کا سر آگے، باقی 71 کے سر نیزوں پر پیچھے۔ دو جملے حضور، صرف دو جملے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں دست بستہ۔ ایک تو یہ کہ شہدائے کربلا کے سر ہے اور آگے امام حسین کا سر ہے، گویا اس قافلے کی آپ بھی امام قیادت کر رہے ہیں، اس قافلے کی آپ بھی امام قیادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، امام کا سر ہے نا نیزے پہ اور رخ ہے زمین کی طرف، ہے کسی نے کیا نقطہ باندھا ہے، کہتے ہیں کہ امام کا سر اوپر ہے اور رخ زمین کی طرف ہے، پاک سر ہے نیزے پہ، سو میں زمین ہے روح، جابیوں نے سجدہ ثانی کی آرزو۔ نہیں سمجھا؟ جانیوں نے سجدہ ثانی کی آرزو۔ حضور میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ایک میرا جملہ سن لیجئے اور پھر میں اختتامیہ۔ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر رسول اللہ علیہ السلام کسی کی حاجت روائی کرتے تو اپنے نواسوں کی کیوں نہ کرتے؟ اگر علی مرتضیٰ کسی کی مشکل کشائی کرتے تو اپنے جگر کے پانوں کی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی کیوں نہ کرتے؟ خدا کے بندو، آخر علی مرتضیٰ کیسی مشکل کشائی فرماتے، مصطفیٰ کریم کیسی مدد کرتے؟ جو انہوں نے مدد کی وہ تو ہوئی۔ مثلا میرے نبی نے دعا کی، اللہم آخل حسین صبرم واجرا، پالنے والے میرے حسین کو صبر دینا اور صبر پر اجر دینا۔ کیا حضور والا کا میرے مصطفیٰ نے یہ کہا کہ حسین کو امتحان سے بچا لے؟ کیا یہ دعا مانگی میرے حسین کو ابتلا سے بچا لے؟ کیا یہ دعا مانگی کہ میرے حسین کو آزمائی سے بچا لے؟ نہیں، کہا تو یہ کہ میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھ، میرے حسین کو استقامت عطا فرما، حسین کو صبر دے اور صبر پر اجر دے۔ اگر تو جناب حسین نے صبر کیا ہے، اگر تو ان کے پائے صلات میں لغزش نہیں آئی، یقیناً نہیں آئی، ان کی استقامت، ان کا عزم، ان کی جرأت، ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کی شہامت، ان کی جرأت، ان کی دلیری، ان کی دلاوری اگر تو مستحکم رہی، پھر تو مصطفیٰ نے مدد کی، پھر تو علی نے مدد کی۔ اور اگر معاذ اللہ ایسا نہیں ہوا تو پھر جو کوئی چاہے کہتا رہے۔ حضور والا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار ملت حنفیت پاسبان تقدیس رسالت الامام احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خراج عقیدت جو ان کے لافانی سلام میں ہے، میں وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ الفاظ پہ غور کیجئے، مجدد دین و ملت کا کلام، مفسر قرآن کا کلام، 14ویں صدی میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلانے والے کا کلام اور عظمت مصطفیٰ کا علم کاٹنے والے کا کلام۔ فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر۔ اہل بیت کے ماننے والوں توجہ، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر،
ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام. کہہ دو سبحان اللہ. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خدیج، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام. اگلا شعر سنیے. اس بطول جگر پار ہے مصطفیٰ. کیا الفاظ ہے، کیا اہتمام ہے، کیا بندش ہے، کیا ترکیبات ہے، کیا استعارات ہے، کیا تشبیہات ہے. اس بطول جگر پار ہے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور سنیے. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. چادر زہرا کانفرنس. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ردا کہتے ہیں چادر کو. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. خطیب پاکستان حضرت علامہ پروفیسر محمد فاروق خان صاحب سعیدی پرجوش خطاب فرما رہے ہیں. اب میں گزارش کروں گا واجب الاحترام جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مظفر مرزا صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لا کر آج کی تقریب کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش فرمائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر مرزا محمد مظفر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب زبدۃ السالکین، جناب امام الفقراء، جناب امام السالکین پیر چورا شریف، مجاہدین پیر چورا شریف، مجاہدین اسلاف محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاروق صاحب خطاب فرما کے تشریف لے گئے. میں ان جیسی خطابت، ان جیسی ادبی لطافت، ان جیسی اعلیٰ ترین علمی ثقافت، ان جیسی لسانیت تو نہیں لا سکتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دربار حسینیہ علیہ السلام کے حضور سلام کے لیے ضرور چند منٹ میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارش کروں. ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ الناس صنفان موت فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء. اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو زندہ ہے مگر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو قبر میں ہے مگر زندہ ہے. پیر کبیر علی شاہ صاحب کو جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے. شاہد رشید صاحب میرے سیکریٹری نے ہمیں تعارف کرایا، اور ایسا تعارف کرایا کہ ہم یہیں کے ہو کے رہ سکتے. اب فلسفہ حسینیت آج بیان ہو رہا ہے. آج فلسفہ حسینیت اور لعنت یزیدیت کا آج مظاہرہ ہو رہا ہے. دنیا میں دو پارٹیاں، دو گروپ 10ویں محرم کو واضح ہوں گی.
کوئی کلام محمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہوں گے اور کوئی کفرستان کی تبلیغ کر رہا ہوگا۔ میرے عزیز محترم پیر مستفین شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں اللہ نے جو کچھ ان پہ ایک لمحے کے لیے یہ آپ فرض کریں کہ ایک سختی نازل ہوئی پیر صاحب پہ بھی، مستفین حیدر شاہ صاحب بھی، ہم پہ بھی، سارے مجاہدین چورا شریف میں بھی، لیکن اس سوٹ میں اور اس ٹائم میں بندہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن مستفین حیدر شاہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کا استقبال کریں گے۔ اور یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشا کے بغیر عطا ہی نہیں ہو سکتا۔ حسینیت کی بات ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ اونٹ بنے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پہ سوار ہیں، کیا خوبصورت اونٹ ہے؟ فرمایا کہ جو سوار ہے یہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سوار کی قیمت اس شمع انسانیت سے پوچھئے، شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، تخلیق وجہ تخلیق کائنات سے پوچھئے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مہنگا سودا کیا گیا ہے تاریخ اسلام میں، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا ساحل اللیالی ومن طلب العلا بغیر قدر ازال عمر فی طلب المحالی، کہ یہ محنتوں اور روحانیتوں کو برملا بیان کرنے سے اور قربانیاں دینے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پیر کبیر علی شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جیسے امرؤ القیس کا ایک شعر ہے کہ اذا المرء لم یدنس من النوم ارده، اذا المرء لم یدنس من النوم ارده وکل ردائے چیت دی ہے جمیلو، کہ جب اندر صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے تو باہر سے چیتڑے بھی پہن لیے جائے تو وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ تو آج کے دن میں تجدید عہد کا دن سمجھتا ہوں۔ فلسطین کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں، کشمیریوں کے لیے کمر بستہ کریں، یہ وعظ و تبلیغ سے کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں۔ یہ وقت انتہائی کٹھن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ یہ دن جو ہے شاعر نے کہا تھا کہ جہانگیری بقا کے بعد سرشتن امامت درج بھی نے ماں نوشتن، سرداری مسلمان کے سرشت میں لکھی گئی ہے، امامت تو مسلمانوں کے چہروں پہ لکھی گئی ہے، ان کے ماتھوں پہ لکھی گئی ہے۔ اور میں یہ آج آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مگر پیر صاحب کے ہاں جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضور نے ہمیشہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنی روحانیت اور اپنا فلسفہ الوہیت بیان کیا۔
آخری فکرہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جناب یہاں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کے لیے اپنا عجز و انکسار لے کے آیا. وہ عجز و انکساری وہ فلسفہ الوہیت پیر کبیر علی شاہ صاحب کے بعد ختم نظر آتا ہے. پاکستان زندہ باد. میرے معزز فیاضان گرامی، عشاقان رسول، مقتدر مشائخ الزام، علماء بلند مقام، زندگی کے مختلف شعبہ حیات سے متعلق پورے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، میرے فیاض ساتھیوں، معزز ناظرینوں، ناظرات، سامعینوں، معزز سامعات، آج کی یہ سالانہ چھٹی چادر اوڑھ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس کے لیے 6 محرم کو آج سے 5 سال پہلے اخبار کی ایک خبر پہ نظر پڑی کہ صدر پاکستان جانے والے حرمہ نصیب نے کہا کہ عورتیں نکر پہنے گی. 7-8 محرم دیکھا کوئی جواب نہ آیا تو میں نے اپنے مربی دوست جناب چیف جسٹس میاں محبوب احمد صاحب، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ریٹائرڈ چودھری اشرف صاحب، انور رشید صاحب، احباب سے مشورہ کر کے چادر اور کانفرنس کا انعقاد کیا. قلت وقت ہے تو الحمدللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہم چادر اور کانفرنس انعقاد پذیر کر رہے ہیں اور ہو رہی ہیں، جس میں 73,000 چادر ہم اپنی بیٹیوں بہنوں جو سکول کالجز یونیورسٹیز سے متعلق انہیں دے چکے. الحمدللہ تعالیٰ سرور کونین کا کرم ہے، ہر سال اہل علم اور صاحبان محبت مقتدر زندگی کے مختلف شعبہ حیات سے سکولرز، ادیب، خطیب، علماء، ڈاکٹر سے ہم دعوت عرض کرتے ہیں اور وہ تشریف لا کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، جس میں دوست مرد بھی تشریف فرماتے ہیں اور سال بار ماہانہ محفل ذکر بزم خواتین ہوتی ہے، جس میں ہماری بیٹیاں خیابان جورش میں خطاب فرماتی ہیں. باہر بھی دیہاتوں میں بھی اس دفعہ بہت زیادہ کام جناب پروفیسر طاہر مجدی صاحب نے اپنے حلقے میں اور خواتین کے حلقے میں میری بیٹی نادیہ پروفیسر نے بے پناہ علاقوں میں دیہاتوں میں محافل ذکر حبیب اور چادر اور تحریک سے کام کیا. چونکہ بہت مختصر وقت ہے، ہم نے نماز بھی پڑھ لیا، دوسروں نے جانا لے کر پڑھی. آپ نے ہمیشہ نوائے وقت میں ایک ہماری بڑے علمی ادبی فکری خاندان بہادر پور، جس کو دنیا ہندوستان کے زمانے میں بچہ بچہ جانتا تھا، اس خاندان سے متعلق میری بہن جناب بشرا رحمان، جو نوائے وقت میں چادر اور چار دیواری اور چاندنی کے نام سے لکھتی ہیں، انہیں میں نے تشریف لانے کے لیے عرض کیا کہ کچھ بہنوں سے بھی کچھ کہہ لیں، ان کی بات ان کی سمجھ میں زیادہ آ جائے گی تاکہ یہ چادر کی طرف رجوع کریں. تو دری صورت ہماری وہ محترمہ بہن معزز مہمان تشریف لائی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نہایت محبت کے ساتھ مشکور بھی ہوں آپ تشریف لائی اپنی گناگو مصروفیات میں، اور تشریف لا کے اپنی بہنوں اپنے بھائیوں سے جو بھی ارشاد جس طرح چاہیں کریں. اور اب تشریف لاتی ہیں میری معزز مہمان، میری بہن
بشرا رحمان صاحبہ، اللہ رب العزت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم کی ذات حسین کی خیرات اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا کرے، اور اللہ کریم میری سرکار کی غلام زادیاں جو ہیں وہ اپنے سروں پہ چادریں رکھیں۔ چادر عظمت اسلام کی آن بھی ہے، شان بھی ہے۔